السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور خواتین بہنوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے پیارے خواجہ حسن اسلامک چینل پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی حقیقت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان کی زندگی کی حقیقت اور بلقیس کا واقعہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں، اور اگر آپ نے میرا خواجہ حسن اسلامک چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے خواجہ حسن اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبا دیں، کیونکہ ہر ایک ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا ذکر تم پہلے بھی سن چکے ہوگے، اور قرآن پاک میں بھی آپ کا ذکر آتا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سعد میں آیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن و جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی جانتے تھے اور بولتے بھی تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیری ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی، تاکہ جن کی محبت سے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو قتل کر دیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چوٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ ایک چوٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چوٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دفعہ کا ذکر اور ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو ان میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ کا بیان وہ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر میں بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ مالکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس مالکہ کے نام یہ خط لکھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، مہربان ہے، نہایت ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرمادار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور فرمایا کہ اس سبا کی مالکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی مالکہ نے، جن کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ اس خط کے باوجود آپ کیا کہتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں اور لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے، جو حکم ہے دیں۔ مالکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ یہاں بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے لے کر بھیجتی ہوں
میری ایلچی کا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہوں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایلچی نے واپس آ کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ مالکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کی جن کو اللہ کی کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت، قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوجتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا تو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بلقیس نے جس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پاؤنچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور اپنی قوم کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے۔ بس یہی ان کی زندگی تھی، عبادت الہی اور خدمت خلق۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سلیمان دیو، پری، جن، جنات، ہوا، کیڑے، چوٹیاں سب کی ہی بولی جانتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی داستان پیاری لگی ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور خواجہ حسن اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا پیارا خواجہ حسن اسلامک چینل۔